وکی لیکس کے تازہ انکشافات اور ان پر ہونے والے ممکنہ اثرات کے حوالے سے میرے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار محمد زبیر صاحب. آئیے ان سے پوچھتے ہیں اب تک کیا صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا رخ اختیار کر رہی ہے صورتحال؟ میرا خیال ہے بہت سیریس رخ. ہم پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کافی سیریس رخ اختیار کر رہی ہے. ایک سمپل سی بات ہے کہ جو چیز ایک ملٹری جنرل نے بات کی امریکن امبیسڈر سے یا ایک منسٹر نے بات کی امریکن امبیسڈر سے، اس کا ایک بیسک جز ہوتا ہے کہ وہ کانفیڈینشیل ہونی چاہیے. کہ میں نے ایک بات کی امریکن امبیسڈر سے ان کانفیڈنس کہ میری اور آپ کے درمیان یہ بات رہے گی، اور میں اگر کسی کے بارے میں بات کر رہا تھا اگر اس تک وہ پہنچ جائے تو اٹ از ناٹ جسٹ امبیرسنگ، اٹ کین کریٹ لاٹ آف پرابلمز آلسو. اور پھر ایک ون آف کیس نہیں ہے کہ جس تعداد میں، اور ابھی تک اینڈ نہیں ہوا ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اور کتنے انکشافات آئیں گے اس سے اور ڈیمیج ہو سکتی ہے. سو جو ایک ٹرسٹ کا فقدان تھا ایک ملٹری لیڈرشپ میں پاکستان کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں، جو کہ میرا خیال ہے سب کو معلوم تھا کہ ایک ٹرسٹ کا فقدان ہے، وہ اور زیادہ ڈیپ ہو جائے گا اس کے بعد. اب گوئنگ فارورڈ یہ کیسے لے کے چلتے ہیں ایک دوسرے سے، میچورٹی کتنی دکھاتے ہیں، دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن. دوسری جانب سر یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جو سلسلہ ہے جو انکشافات کا، اس میں بیانات کی ایک سیریز چل رہی ہے، کوئی ایک واقعے کو ایک کے حوالے سے کوئی انکشافات نہیں ہو رہے. نہیں، لیکن واقعہ تو اگر کوئی رونما ہوتا تو وہ تو سب کو آلریڈی سب کو معلوم ہوتا کہ ایک واقعہ. اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پر لیں کہ جب لانگ مارچ ہو رہی تھی ریسٹوریشن فار جوڈیشری کے سلسلے میں، ایک بہت میجر واقعہ ہے ہماری پچھلے 2 سال کی اگر ہم اس حکومت کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ مارچ 2009 میں ایک بہت سیریس ایک اس سے پہلے پنجاب کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا، گورنر رول لگایا گیا، اس کے بعد لانگ مارچ کا آغاز ہوا، اور لانگ مارچ میں تمام سٹیک ہولڈرز انوالو. اب ہمیں بیہائنڈ دا سینس ظاہر سی بات ہے ایز اینی ون ہو از انٹرسٹڈ ان دا پالیٹکس آف پاکستان، اس کو اس وقت بھی معلوم تھا اور اس کے بعد بھی معلوم تھا کہ چاہے وہ آرمی چیف ہوں یا ISI چیف ہوں یا نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب ہوں، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں انوالو تھے. اب ہمیں جنرلی یہ بھی پتہ ہے کہ جی اس میں کس کا کیا موقف تھا. جو پبلک ڈسکورس تھا وہ ایک تھا، اندر کی بات ایک تھی. تو اس حوالے سے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس میں میرا خیال ہے ابھی تک ایسا کوئی میجر سرپرائز نہیں آیا کہ جی آپ یہ کہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے سرپرائز ضرور ہے، لیکن جنرلی یہ سب چیزیں لوگوں کو پتا تھی کہ امریکہ کی پاکستان میں انوالومنٹ کس حد تک ہوتی ہے. لیکن اتنی حد تک ہوتی ہے، دیٹ ہیز کم ایز اے ریئل سرپرائز کہ جی آن اے ڈے ٹو ڈے بیسز ہر شخص، چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، پرائم منسٹر ہے، ملٹری چیف ہے، وہ جا کے ان کے ساتھ امبیسڈر کے ساتھ ایسے بات کر رہا ہے جس طرح امریکہ نے پاکستان کی سوورینٹی پر کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ دیٹ ہیز کم ایز اے ویری امبیرسنگ تھنگ فار ایوری ون. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی انکشافات ہوئے ہیں یا جتنے بھی پیپرز آئے ہیں اس میں تقریباً 4000 کے لگ بھگ جو ہے پیپرز جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ہیں اور خصوصاً اسلامک کنٹریز کے حوالے سے ہیں. تو سر امریکن ڈپلومیٹس ہیں وہ تو دنیا کے ہر ملک میں ہوں گے، ہر ملک سے کانٹیکٹ میں ہوں گے اور وہ تمام اپنی انفارمیشن جو دیتے ہوں گے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ جو پارٹ ہے جو پاکستان کا اور اسلامی دنیا کا اتنا زیادہ کیوں ہے سر اس وکی لیگ میں؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیکٹ کہ اس میں ٹروتھ کتنے ہیں، کیونکہ دیٹ از آپ کے جو کوشچن کا جو بیسک وہ ہے کہ یہ کیا کسی قسم کی کوئی اسلامک ممالک کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کانسپریسی ہے یا جان بوجھ کے ایسا اچھالا جا رہا ہے، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان میں ڈیمیج زیادہ ہو یا اسلامی ممالک میں آپس میں ڈیمیج زیادہ ہو. تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جدھر سے یہ نکل رہا ہے وہاں خود دے آر ان ٹربل. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، بیکاز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی تمام امبیسڈرز اور سفارت کار آتے ہیں. جی ٹھیک. اور یہ جتنے بھی لیکس ہیں ڈاکومنٹس کے یہ ان سے ریلیٹڈ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. امریکن پاکستان میں امریکن امبیسڈر جو ڈاکومنٹس بھیج رہی تھیں اس کے بارے میں لیک ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو مختلف امبیسڈرز یا مختلف ان کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ جیسے جیسے ایک ڈاکومنٹس بھیج رہے تھے ایک دوسرے کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، وہ باہر آ رہے ہیں. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیسکلی از دا ون. اور سب سے زیادہ جو اس وقت پریشر ہے، اور آلریڈی یونائٹڈ اسٹیٹس میں کال آنی شروع ہو گئی ہے میڈیا کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے کہ جی فائر کریں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کلنٹن کو فار واٹ شی ہیز سیڈ. لاٹ آف امبیرسنگ تھنگز ہیو کم
آپ یہ دیکھیں نا کہ جی انہوں نے جو سعودی عربیہ کے بارے میں کہا, جی بالکل, سعودی عربیہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا بہت کلوز الائے اللہ ہے. اس کے بارے میں ہیلری کلنٹن سے منسوب جو بیان آیا ہے کہ جی وہ القاعدہ کو سب سے زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ سعودی عربیہ کر رہا ہے, اور جب تک کہ سعودی عربیہ فنڈنگ ختم نہیں کرے گا اس وقت تک ٹیررزم نہیں ختم ہوگی. سو اگر ان کو اتنا کنٹرول تھا ان ڈاکومنٹس پر, اور یہ صرف تھیں ان کے لیے, تو وہ سب سے پہلے تو اپنی پوزیشن کو سیو کریں گی, صحیح, اور ان کے جو نیچے ماتحت امبیسڈرز ہیں ان کی پوزیشن کو سیو کریں گے. سو یونائٹڈ اسٹیٹس میں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے, جس قسم کا سسٹم ہے, یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے ان سب کے لیے. تو یہ کہنا کہ پاکستان کو یا مسلم کنٹریز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. دوسری چیز, آپ نے خود کا 4,000 ڈاکومنٹس پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں, 2,50,000 ٹوٹل ڈاکومنٹس ہیں. دیٹ از وائی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں. بہت سے ایسے ڈاکومنٹس بھی ہیں چلی سے ریلیٹڈ, پیرو سے ریلیٹڈ, ہانڈرس سے ریلیٹڈ, جس کا ہمارے سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں, نہ ہمارا میڈیا چھاپ رہا ہے ان کو. ہاں ایک کوشچن ضرور ہے, اور آج ہی اخبار میں ہے کہ انڈیا از ویٹنگ ود سم کائنڈ آف نروسنس کہ جی انڈیا کے بارے میں کیا ڈاکومنٹس باہر آتے ہیں. ایک آدھ آئے ہیں لیکن ایسے ڈیمیجنگ نہیں ہیں. لیکن اگر انڈینز کو بھی پتہ چلے کہ جی امریکنز کے لیے وہ اتنا وہ کچھ کرتے ہیں جو پاکستانی پولیٹیشینز اور پاکستان کے ملٹری کر رہی ہے, تو اٹ وڈ بی ویری ڈیمیجنگ فار. سر جیسا آپ نے وکی لیکس کے بانی کی بات کی, تو اب ایک نیوز ابھی یہ بھی آئی ہے کہ جی ان کو جو تھریٹس ہے, تو انہوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر میری جان کو کچھ خطرہ ہوا تو ایٹمی اثاثے ہیں اس حوالے سے بھی انکشافات کرنا شروع کر دیں گے. تو سر کیا یہ کوئی بلیک میلنگ کی کوئی صورتحال آپ کو لگ رہی ہے کیا؟ یہ بالکل بلیک میلنگ کی صورتحال لگ رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان نے, میرا خیال ہے اس سے کچھ سبق سیکھنا چاہیے پاکستانی پولیٹیشنز کو, پاکستان کے حکمرانوں کو, پاکستان کے ملٹری کو, اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اس میں بہت بڑا سبق امریکہ کے لیے بھی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی آرگنائزیشن میں بھی ڈاکومنٹیشن کی ایک درجہ بندی ہوتی ہے کہ جی یہ کانفیڈینشیل ہے, یہ ہائیلی کانفیڈینشیل ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ کون کون شیئر کر سکتا ہے, کون کون نہیں شیئر کر سکتا, اور اس کو بہت اسٹرانگلی انفورس کیا جاتا ہے. خاص طور پر ان آفیسز میں, اور اب تو سب آفیسز میں کمپیوٹر کا استعمال ہے, تو بہت سے ڈاکومنٹس آپ شیئر کرتے ہیں تھرو یور ای میل. اگر وہ اتنی آسانی سے لیک ہو جائے, اور جس طرح سے یہاں لیک ہوا ہے 2,50,000 ڈاکومنٹ, which means almost every document has been leaked out. So there is a major problem for America, and especially as they go forward as the only superpower, کہ کل کو جب وہ پرائم منسٹر اور پاکستان سے ملنے آتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کوئی پاکستان کی صورتحال یا کچھ, تو پاکستان کا پرائم منسٹر پہلے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ سر آپ پہلے اپنا انتظامات تو ٹھیک کر لیں, کیونکہ میں جو آج آپ سے بات کروں گا اگر کل وہ باہر آ گئی پوری دنیا کے سامنے, تو وہ تو میرے لیے بہت امبیرسنگ ہو جائے گا. اس میں ایک سوال سر یہ بھی تو ہے کہ یہ تو ہمارے سیاست دانوں کی نا اہلی ہے نا, جو ہر چیز جا کے وہاں سے شیئر کرتے ہیں. جی بالکل, آپ نے, ہم نے پہلے یہ ڈسکس کیا کہ یہ تو نا اہلی تو ہے, ہمیں اتنا ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ پاکستان ڈپینڈز آن ڈے ٹو ڈے رننگ آف پاکستان آن یو ایس ایڈ بوتھ ملٹری اینڈ سیولین. تو اس حوالے سے جب آپ کسی سے اتنے میسیولی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ایڈ پر, پھر اس کی انوالومنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. آلدو آئی ایگری کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سر لاسٹ میں سم اپ کرتے ہیں, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن جو ہے, چاہے وہ سفارتی سطح پر ہو یا سیاسی سطح پر ہو, وہ کس حد تک ابھی متاثر ہو سکتا ہے, اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنے نمائندوں کے درمیان کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ لائک موسٹ آف دا تھنگز, جیسے پاکستان میں کافی بام شیل گرتے رہتے ہیں. فزیکل بام شیل کی بات نہیں کر رہا, سیاسی بام شیل کی بات کر رہا ہوں کہ جی ایک ایسی خبر آتی ہے جو اتنی اچھی نہیں ہوتی, مایوسی اس سے پھیلتی ہے سو آن. بٹ پاکستان میں مایوسی اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھی خبر اور خبروں کی طرح ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا پیسج آف فیو ویکس, یہ بند ہونا سلسلہ ختم ہوگا, تو یہ بھی گزر جائے گی انٹل سم تھنگ نیو کمز اپ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو آپ نے کہا عوام اور حکمرانوں کے درمیان جو آلریڈی بہت ایک گیپ ہے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ الٹیمیٹ پہنچ چکا ہے. اس سے اور زیادہ ہونے کا میرا نہیں لگتا کہ کیا ہے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے تو کوئی بھی شخص اس کو اون ہی نہیں کر رہا.
نہ حکومت نے اون کیا، نہ ملٹری نے اون کیا، نہ دوسرے سیاستدانوں نے اون کیا. جس کے بارے میں بھی آتے وہ کہتے ہیں ایسی بات ہی نہیں ہوئی تھی. لیکن سر جس کو دیا گیا وہ تو ایک اوتھینٹسٹی ہے نا. امریکہ جی امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ امریکہ بڑا آسان تھا ان کے لیے کہنا کہ جی اس میں یہ ڈاکومنٹس تو یہ فیک ہیں. سب سے زیادہ آسان تو امریکہ کے لیے تھا. لیکن اس سے ایک چیز فرق پڑتا ہے ہماری سوسائٹی میں اور امریکن سوسائٹی میں اور ویسٹرن سوسائٹی میں کہ سچ وہ ہر چیز پہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے محمد زبیر سینئر تجزیہ نگار جو کہ بتا رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو کہ ان دا پیسج آف ٹائم جو ہے یہ تمام صورتحال جو ہے وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی انلیس اینڈ انٹل کوئی بڑی صورتحال نہ ہو.